جی یہ میرا ادارہ یتیم بچوں کا ادارہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے سر پہ والد کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بچے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی ہے، اور ہمارے وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ یتیموں سے زیادہ شاید وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ ان کی زندگی بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی مشکلات تو خیر نیک کام میں آتی رہتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ اچھا کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے تو شیطان آپ کا بہت زیادہ دشمن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ان بچوں کے لیے اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہاں پہ ان کا ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم انہوں نے ضرور بنانی ہوتی ہے۔ جیسے ویسے تو میں نے 2 بچوں سے یہ سٹارٹ لیا تھا، یتیم بچوں کا، اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری ماؤں کو ایسے رولتے دیکھا، ایسے پریشان دیکھا، تو جب میں ان کے حالات کو دیکھتی ہوں، جب میں ان کا رونا دھونا یا ان کو سڑک پہ ان کو گھر سے باہر دیکھتی ہوں تو میں اپنی تھکاوٹ بھول جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مدثر ریڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں راج ٹی وی۔ ناظرین، میں اکثر آپ سے کسی نہ کسی کو ملواتا رہتا ہوں، کوئی انسپائریشن والی سٹوری ہوتی ہے اور کسی کی زندگی نے اس کو اس قدر ہلا دیا ہوتا، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی کا جو تختہ پلٹ چکا ہوتا ہے وہ اپنی ایک نارمل وے میں بڑا مشکل سے آتا ہے۔ لیکن آج کی جو سٹوری ہے، آج کی جو انسپائریشن ہے، یہ آج کی آپ یوں کہہ لیں کہ جو شخصیت میں آپ سے ملوانے جا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا واقعی اس دور میں بھی ایک عورت ہو کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا مزید کوئی تاخیر نہ کیے ان سے بات کرتے ہیں، اور میں بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ایک عورت ہو کے یہ کام کرنا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو امیج بھی لوگوں کے لیے رکھتا ہے، اور بھی بڑی ایسی ضروریات ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے انسپائریشن بنتی ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو مجھے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ جی آپ بیسکلی آپ نے کہاں سے ہیں اور آپ نے یہ کیسے سٹارٹ کیا سب کچھ؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ادارے کو ٹائم دیا، ہمارے بچوں کو ٹائم دیا، اور میں ہوں اسلام آباد سے اور محمدی فاؤنڈیشن کے CEO۔ اسلام آباد سے محمدی فاؤنڈیشن کی CEO۔ اچھا، مجھے یہ محمدی فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیں کہ یہ کیا ادارہ ہے، کس طرح آپ کام کرتے ہیں؟ جی یہ میرا ادارہ یتیم بچوں کا ادارہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے سر پہ والد کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بچے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی ہے، اور ہمارے وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ یتیموں سے زیادہ شاید وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ ان کی زندگی بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا کہ محمدی فاؤنڈیشن بچوں کے لیے، یتیم کے لیے، بچوں کے لیے، اور خاص کر ان بچوں کے لیے جو سپریٹ ہو چکے ہیں یا والدین کی ڈیورس، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آیا بچے کو ایک سنبھالنا ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے؟ آپ ایک عورت ہیں، آپ 20 30 25 یا 40 جتنی بھی یہاں پہ اسٹرینتھ ہے ان کو سنبھال رہی ہیں، تو یہ مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ جی مشکلات تو خیر نیک کام میں آتی رہتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ اچھا کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے تو شیطان آپ کا بہت زیادہ دشمن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ان بچوں کے لیے اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہاں پہ ان کا ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم انہوں نے ضرور بنانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، میں کون ہوتی ہوں کرنے والی، اور خیر جس نے پیدا کیا ہے وہ تو ان کی ساری ذمہ داری، اور میں تو ویسے ایک ذریعہ ہوں، میں کون ہوتی ہوں کرنے والی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ اس دور میں یا اس معاشرے میں ایک عورت ہو کے کرنا مشکل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہو کے آپ نے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ آپ نے کہاں سے شروع کیا، اور کبھی راستے میں تھکاوٹ نہیں ہوئی یہ سفر کرتے کرتے کہ میں تھک گئی ہوں، میں نہیں کر سکتی یا مجھ سے نہیں ہو رہا، چھوڑ دیں اس کام کو؟ نہیں، جیسے ویسے تو میں نے 2 بچوں سے یہ سٹارٹ لیا تھا، یتیم بچوں کا، اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری ماؤں کو ایسے رولتے دیکھا، ایسے پریشان دیکھا، تو جب میں ان کے حالات کو دیکھتی ہوں، جب میں ان کا رونا دھونا یا ان کو سڑک پہ ان کو گھر سے باہر دیکھتی ہوں تو میں اپنی تھکاوٹ بھول جاتی ہوں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو یہ پرابلم میں ہوں، میری تو زیادہ سے زیادہ تھکاوٹ ہی ہوگی، لیکن ان کا کیا ہوگا جن کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور ابھی تک کتنے بچوں کو آپ نے ایک بہترین جو فیوچر ہے وہاں تک پہنچایا یا لے کے جا رہی ہیں؟
हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 200 से 300 बच्चा है और हम इन बच्चों को आखिर तक लेके जाएंगे। और अभी तक हमारा कोई बच्चा को जो भी हमारे पास बच्चे हैं ये सब हैं 4 से 12-14 साल तक के बच्चे हैं और अभी ये स्टडी में बिज़ी हैं। इसके अलावा आगे बच्चे नहीं गए। CEO साहब से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ और जब मैंने इस इदारे को अपनी तौर पर जज किया है तो वाकई ये तहसीन के काबिल हैं। ये एहसास तशक्कर जो होता है इंसान के अंदर वो जाग जाता है इनसे मिलने के बाद या इन बच्चों की कारकर्दगी देखने के बाद। तो मेरा बुरे वाले लोगों से ख़ास कर ये अपील है कि अगर आप बेशक आप डोनेशन नहीं दें इस इदारे को, ना दें, मत दें डोनेट, लेकिन आपका एक लम्हा, आपका थोड़ा सा निकाला हुआ वक्त अगर इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ बीतता है तो मैं समझता हूँ कि आपको वाकई एहसास होगा कि जी हाँ, ये जो हो रहा है वाकई ये वो चीज़ थी जो हम करना चाह रहे थे। या कभी कभार होता है कि कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं, माशरे से डरते हैं, अपने इर्द गिर्द से डरते हैं, या उनके अंदर एक डर होता है, खौफ होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आपके लिए ऐसी वीडियोज़, ऐसी स्टोरीज़, ऐसी शख्सियत अहमियत के हामिल हैं। आप इन्हें देखें, इनसे सीखें, इनसे मिलें और मैं समझता हूँ कि आप वाकई आप कहेंगे कि नहीं, जो ये इन लोगों ने किया है काश हम भी कर पाते या काश हम इसका थोड़ा सा लिटिल बिट हिस्सा होते। तो मैं आपसे कोई ना कोई शख्सियत मिलवाता रहता हूँ और जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले मैं आपको कहूँगा खासकर मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को मज़ीद प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।